الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے نامدار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہت پیارا ارشاد ہے، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، شاید ہی آپ یہ سنیں گے تو بہت زیادہ سرور دلی طور پر حاصل ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علیہ مرتن، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پڑھیں، عافیت کا اور سکون کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، عافیت کا جو ہے وہ شکوہ کیا کرتے ہیں۔ بہت پیارا علاج حضور علیہ السلام نے عطا فرما دیا، درود پڑھتے جائیں، اپنی ذات پر عافیت کے دروازوں کو کھولتے چلے جائیں، انشاءاللہ زندگی میں راحت و سکون ہی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے جسم مبارک کی ہر چیز کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کی بات کی جائے، آپ کے مبارک دست مبارک کی بات کی جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی شریف کے اور مبارک بازو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار تھے، جس سے مصافحہ فرماتے تو دن بھر وہ اپنے ہاتھوں سے خوشبو پاتا۔ بازو مبارک لمبے تھے، نہایت سفید تھے، کلائیوں پر بال اور دست مبارک کے موجیں آپ سے جو ہے وہ نور کرم کی موجیں بہتی تھیں۔ دست مبارک سب سے زیادہ سخی کے مانگنے والا، کبھی انکار نہ سنتا، کبھی لا نہ سنتا اور نہ کبھی خالی ہاتھ وہاں سے واپس جاتا۔ بارگاہ رسالت سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک جس سمت اٹھ جائیں غنی کر دیں، کیونکہ خزائن الہی اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیاں آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں ہیں۔ آسمان کی چابیاں، عزت کی چابیاں اور سارے خزانوں کی چابیاں، جنت و نار کی چابیاں، کرامت کی چابیاں، ہر چیز کی چابیاں اسی دست مبارک میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک کی مزید اگر بات کی جائے تو آپ کے دست مبارک ایسے با کرامت، ایسے با عظمت ہیں کہ کنکریاں آپ کے دست مبارک میں کلمہ پڑھتی، آگ میں دست مبارک رکھا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی، ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ پھیرا تو وہ جڑ گئی، صحابی رسول کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اتنا روشن ہو گیا کہ دیواروں کا عکس ان کے چہرے میں نظر آنے لگا، کسی کے دل پر ہاتھ پھیرا تو عداوت اور دشمنی محبت میں بدل گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ساری زندگی ان کے سر کے بال سیاہ اور کالے رہے۔ ایک کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اسے ساری چیز جو ہے ہر چیز یاد ہو گئی، اور لکڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ تلوار کی طرح کام کرنے لگی، چھڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ روشن ہو گئی، چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ اسی طرف جھک جاتا ہے جدھر آپ اشارہ فرماتے ہیں، بلکہ اشارہ کر کے آپ چاند کو ڈبو بھی دیتے ہیں اور چاند کو جو ہے نکال بھی لیتے ہیں۔ سورج کو واپس پلٹایا، ہاتھ مبارک بڑھایا تو جنت میں پہنچا دیا، اور مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پیالے میں ہاتھ رکھا تو پانی جوش مارنے لگا۔ 21 کھجوروں پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیرا تو پورے لشکر کو کفایت کر گیا، بلکہ کئی سالوں تک ان 17 کھجوروں سے گزارا ہوتا رہا۔
اور متعدد بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک جب قلیل تھوڑے سے کھانے کے اوپر رکھا تو وہ تھوڑا سا کھانا بہت زیادہ بن گیا۔ مزید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے کس معجزے کا تذکرہ کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردہ بکری پر ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہو گئی، مردہ بچوں پہ ہاتھ رکھا تو وہ زندہ ہو گئے، خالی تھنوں کو، جانوروں کے تھنوں کو خالی کو چھوا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ کسی کی آنکھ نکل جائے وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ نکلا ہوا ڈیلا ہے، کرم فرما دیں۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی آنکھ کی جگہ پہ ڈیلا لگا دیتے ہیں تو وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پہلے سے زیادہ روشن نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کے معجزات ہیں کہ جن کو پڑھیں تو حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دل کے اندر مزید بڑھتی ہے۔ جب ایک ہاتھ کے بارے میں پڑھنے سے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے تو اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کی تجلیات کو جب پڑھیں گے تو پھر کیسی محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہوگی۔ آج جو عشق رسول کی کمی پائی جاتی ہے اس کی شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی صفات کا علم نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا کیسا پیارا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو سن کر ہم تلاوت کی طرف جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پینا اے چرخ کہن پھول، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی وہ ذات ہیں کہ نہ آپ جیسا پہلے کوئی پیدا ہوا نہ بعد میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ سیدی حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ اللہ نے تو آپ کو ایسا بے عیب پیدا کیا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی آپ کو پیدا فرما دیا۔ آج چلیے ہم چلتے ہیں اپنے قاری صاحب کی طرف اور تلاوت قرآن کریم سے اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا
والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह। रहमतों भरे बरकतों वाले महीने में हमने तिलावत कुरान करीम को सुना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तिलावत कुरान करीम की बरकतें अता फ़रमाए। कुरान करीम से दिली मोहब्बत अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए। शब व रोज़ हमें इसकी तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तफ़सीर कुरान के हवाले से हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल होती, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कुरान को पढ़ते तो चूँकि वो अरबी के फ़साहत व बलागत के माहिरीन थे, इस वजह से जो कुरान के ज़ाहिर अहकाम होते, जो ज़ाहिरी बात होती उसको तो समझ लिया करते थे, लेकिन कुरान की बारीकियाँ और उनके मानी को समझने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दिया करते थे। अर्ज़ करते थे या रसूलल्लाह इस आयत का मतलब बता दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तफ़सीर फरमा दिया करते थे। फिर आपने फरमाया कि उस वक्त के मैदान फ़साहत व बलागत के शाहसवारों को जब तफ़सीर की हाजत है तो फिर हमारा शुमार किन के अंदर है? हमें तो अरबी आती ही नहीं, हमें तो उनसे ज़्यादा तर्जमा व तफ़सीर की ज़रूरत है। लिहाजा आशिक़ रसूल की हमें तफ़सीर सुननी और पढ़नी चाहिए। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तर्जमा कंज़ुल ईमान और उसी के साथ तफ़सीर फिर जो ख़ज़ाइनुल इरफ़ान है या नूरुल इरफ़ान है, इसी तरह सिरातुल जिनान है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो इंशाअल्लाह मज़ीद हमें इसकी बरकतें हासिल होंगी। क़ारी साहब इसका तर्जमा इरशाद फरमा दें, फिर अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اسے چمکائے، یعنی آفتاب کو خوب واضح کرے، کیونکہ دن نور آفتاب کا نام ہے. تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی آفتاب کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر کی قوت و کمال پر دلالت کرتا ہے. یا یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے، یا شب کی تاریکی کو دور کرے، اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی. بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. آئیے کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بہت ہی پیارے نعت خواہ ہمارے آئی ٹی مجلس کے اندر بھی ہوتے ہیں، آئی ٹی کے شعبے میں بھی ہوتے ہیں ہمارے عادل بھائی. بڑی پیاری آواز، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں. عادل بھائی کیا سنائیں گے آج؟ انشاءاللہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے. سبحان اللہ. انشاءاللہ وہ کیا بات، کیا بات ہے. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. نہ ہو آرام جس بیمار، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. اٹھا لے جائے تھوڑی خواہ، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اٹھا لی جائے
تمہارے در کے ٹکڑوں سے پلا پڑتا ہے ایک عالم تمہارے در کے ٹکڑوں سے پلا پڑتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے اٹھانی جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اور تمہارے تو تمہارے تو یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے اٹھانی جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اور پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے اٹھانی جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اور نہ پہنچے انہیں قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے انہیں قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا
اٹھا لی جائے تھوڑی خاک اٹھا لی جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارا موضوع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ آپ اس سے متعلق کچھ سوال بھی کر سکتے ہیں، کچھ فرمائش بھی کر سکتے ہیں، کچھ بات بھی کر سکتے ہیں، کچھ اپنا تجربہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ضرور ہمیں SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے سے ہمارے سلسلے کا حصہ بنیں۔ آئیے مفتی شفیق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ اپنے موضوع کے حوالے سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی شفیق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام اصول ہے کہ کسی شے کی بھی محبت جی۔ جب اس کے دل میں آتی ہے یا کسی سے محبت ہو جائے، عام بھی لوگوں میں، جی تو یہ فرمایا گیا کہ محبت اس کو اندھا کر دیتی ہے، محبت اس کو بہرا کر دیتی ہے، محبت اس کو گونگا کر دیتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ شخص اپنے محبوب میں جس سے بھی محبت ہو، اچھا، اس کا عیب ہو تو بھی اس کو عیب نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی عیب والی کوئی بات کی تو اس کے کان گویا کہ سننے سے ہی بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اور عیب بیان کرے تو وہ اس سے بھی سننے سے بہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی زبان سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں نکلے گی کہ جو اس شخصیت کو عیبدار بنا دے۔ یہ ایک عام اصول ہے، یہ دنیاوی محبت یہ کا عام بھی دنیاوی ایسا ہی ہے۔ محبتوں کا عام ٹھیک اصول ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیاوی محبتوں کا بھی ایک یہ مسلم اصول ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں اور کان بہرے اور زبان گونگی ہو جائے، کس عیب ہو تو بھی نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن اس ذات سے محبت ہو جو ہوئی بے عیب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے اندر کوئی کسی طرح کا عیب ہی نہیں، کاننا کا خلقتا کما تشاء، سبحان اللہ، آپ ایسا پیدا کیے گئے کہ جیسا کہ آپ نے خود اپنی مرضی سے آپ پیدا ہوئے گئے، جیسا آپ نے خود چاہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایسا بے عیب ہونا اور ایسی شان والا ہونا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وجود، چند باتیں آپ نے بہت پیاری ذکر کی ہیں۔ ابتداً صرف ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا آپ نے ذکر کیا، یہ ہاتھ کا یہ کمال ہے تو ذات کا کیا کمال ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اچھا، پھر اس میں کئی محبتوں کے پہلو چند تو کل بھی ذکر ہوئے کہ احسان، کمال، جمال، یہ محبت کا ایک پہلو ہوتا ہے، کسی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہو جانا، کسی کے کمالات کو دیکھتے ہوئے محبت ہو جانا، اور کسی کے احسانات کو دیکھتے ہوئے۔ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی سیٹ افسر کسی کے اوپر کوئی احسان کر دیتا ہے، کوئی اور آدمی کسی کے ساتھ بلائی کر دیتا ہے، احسان کرتا ہے، تو آدمی اس کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، بہت بڑا یہ احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان نہیں، ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا ہے۔ اب پہلے کے بھی امتی جو تھے نبی انبیاء کرام علیہ السلام کے، وہ بھی ان پر ایمان لائے، ان پر جو ہے وہ انہوں نے ایمان قبول کیا، لیکن اللہ کا یہ سب سے بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ یہ وہ شرف ہے کہ انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کہتے یعنی تمنا کرتے کہ ہم ان کی امت میں ہوتے، تو یہ وہ شرف ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو یہ اللہ کا یہ احسان اور حضور کی غلامی کا مل جانا، یہ بات ہی اتنا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ مطلوب بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کوئی بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں بنا دیتا۔ جب حضور کی ذات اس کے نزدیک اتنی محبوب نہیں ہوگی تو وہ شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر واقعی ہم زندگی دیکھتے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا گیا کہ ایمان لو، تو کیا کہتے ہیں آگے سے وہ؟
کفار نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، استغفر اللہ، ہم ایمان لائیں ویسے جیسے معاذ اللہ، یعنی وہ کہا کہ بیوقوف قوم ایمان لائے ہیں، بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء، بیوقوف وہ نہیں ہیں جو ایمان لائے، بیوقوف اور احمق وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، وہ بیوقوف ہیں. اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے کون سے وہ انداز تھے جن کی وجہ سے کافروں نے یہ کہا، یعنی ایک عام محبت ہوتی ہے ان کا ذکر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، لیکن یہ تو محبت میں اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ حدیث مبارک عروہ بن مسعود جنہوں نے اسلام سے قبل ہی اس کو بیان کیا، جو حدیبیہ کے اندر جمع ہوئے، اور یہ حدیبیہ کے اندر جب صلح کرنے کے لیے آئے تو اس وقت انہوں نے وہاں پہ جو منظر دیکھا تو یہ دوبارہ جب مکے میں پہنچے تو اس چیز کو بیان کیا. اور بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا، میں نجاشی بادشاہ کے پاس گیا، بڑوں بڑوں کے پاس وفد لے کر گیا ہوں، لیکن میں نے کسی کی اتنی محبت، کسی کی اتنی عزت، احترام، تعظیم میں نے نہیں دیکھی ہے جتنی تعظیم اصحاب محمد یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اپنے آقا، اپنے نبی کی جتنی عزت، احترام، تعظیم کرتے ہیں میں نے آج تک کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی گئی. انہوں نے پوچھا وہ کون سی تعظیم کرتے ہیں؟ تو کہا بادشاہوں کے آگے تو ان کے سپاہی، ان کے لوگ کھڑے ہوئے تو بہت دیکھے ہیں، لیکن جتنی عزت احترام یہاں دیکھا ہے وہ کسی کا نہیں دیکھا. اور وہ عزت یہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تھوک مبارک زمین پر ڈالنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس وقت ان کے غلام اپنی ہتھیلیوں کو سامنے کر دیتے ہیں. یعنی یہ کتنا بڑا محبت کا یہ انداز ہے. آدمی کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ انداز نہیں ہوتا. یعنی یہ والا انداز جو ہے، یہ تھوک مبارک لیں اور پھر کیا کریں، ان کو اپنے چہروں پہ مار لیں اور اس سے خوشی اور فخر، جس کو مل جائے سو مل جائے، جس کو نہیں مل رہا. آگے ارشاد ہے وضو کرتے ہوئے دیکھا گیا تو وہ ارد گرد ایسے چکر لگا رہے ہیں. ان کا ارادہ یہ ہے کہ مبارک جسم سے جو قطرے جدا ہو رہے ہیں وہ زمین پہ نہ گرے، ہماری ہتھیلیوں میں آ جائے. یہ محبت رسول ہے ان کی. اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا اس کے تر ہاتھ سے اپنی ہتھیلی لگا کر اپنے چہروں پر سینوں پر ملا کرتے تھے، اور اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے. یعنی یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ قریب تھا کہ وہ لڑ نہ پڑتے، ایسی حالت کیفیت ان کی ہوگی کہ یہ لڑ پڑیں گے آپس کے اندر. یہ حضور یہ تعظیم کا بھی جو اتنے درجے پہ پہنچ جانا ہے وہ اس وجہ سے یہ تقاضا ہے ان کی، یعنی محبت اور عشق کی ایسی انتہا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم بھی کرتے اور ایسی محبت کرتے. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب بات کرتے خاموشی سے آپ کا فرمان سنتے، بات سنتے، اور اس طرح آپ کی مجلس میں بیٹھتے. مفتی صاحب یہ بات میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ فضائل تو عشق رسول کے اور محبت رسول کے بہت زیادہ ہیں، اور پڑھیں تو دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسے کچھ اسباب بتائیں، کچھ ایسے طریقے بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دل کے اندر محبت رسول کو مزید بڑھا سکیں، دیکھیں مزید پیدا کر سکیں اپنے دلوں کے اندر. کچھ ایسے اسباب طریقے بتائیں. اصل میں کل ہم نے کچھ اس کا ذکر تو کیا تھا کہ جو آج کر رہے ہیں یہ بھی اسی کی کڑی ہی ہے. اسباب تو یہی ہیں محبت رسول میں اضافہ کرنے کے کہ آدمی ایک تو جتنا جس کو یاد کرتا ہے، جن کا جیسا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، قلبی طور پر اس کے اندر محبت کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا، یہ بھی ایک محبت کا پہلو ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس جگہ نماز پڑھنی اس جگہ کو خاص تعین کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ کئی لوگ ان کے ساتھ حج پر جانے کی تمنا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینے سے لے کر مکے تک راستے وہ سارے یاد کر رکھے کہ جب حضور حج پر گئے تھے تو کہاں کا نماز پڑھتے تھے، اور حضور جب حج پر گئے تھے تو وہ ان کے بارے میں یعنی پھر یہ بھی بعد میں محبت والی بات ہے کہ جب قافلہ، آج ہم تو حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، جس طرح بھی جائیں تو قافلہ ظاہر ہے وہ سفر کے انداز تبدیل ہو گئے تو، لیکن اس وقت پیدل ہی سفر تھا، سواریوں پر ہی تھا، وہی تھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ان کا قافلہ ایسے وقت کی تعیین کی جاتی کہ حضور مدینے سے کب نکلے تھے، کس وقت نکلے. اب آدمی بھی محبت ذرا غور کریں کہ آدمی سفر پہ جاتا ہے تو ایک آدمی کی اپنی طبیعت ہے، ایک تھکن ہے، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے،
لیکن وہ اپنے سفر کو ویسا ہی سفر بناتے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جس وقت جہاں پہنچ کر جو نماز پڑھی ہے اسی جگہ پہ پڑھیں گے. اسی وقت مقام پہ پہنچے. اور آپ کے بارے میں آپ ان درختوں کا بڑا خیال رکھتے تھے جس کے نیچے حضور علیہ السلام نے نمازیں پڑھی یا حضور بیٹھے ہیں, ان کو پانی دیا کرتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے. کیوں کہتے ہیں یہ درخت تر و تازہ رہیں, یہ نشانیاں ہمارے لیے علامتیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ انداز آپ کا رہا کرتا. اور ان جگہوں کو, یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو, اب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن سنبھال کے رکھتے, آپ کے بال مبارک سنبھال کے رکھتے. الحمدللہ آج تک عاشقان رسول کے گھروں میں کئی جگہوں پر جو ہے یہ موئے مبارک کی زیارتوں کا سلسلہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جبہ جس کو ایسا سنبھال کر نہ صرف رکھا گیا بلکہ ان کے بارے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ اس سے پانی, اس کا جو غسالہ ہوتا, جو پانی ہوتا وہ مریضوں کو دیا جاتا, وہ اس لیے وہ پیتے تھے, اللہ ان کو شفا عطا فرماتا تھا. تو حضور علیہ السلام کی ظاہری چیزوں سے محبت, آپ کے لباس سے محبت, آپ کے بستر مبارک سے محبت, آپ کے ناخن سے محبت, بالوں سے محبت, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یاد کرنا, آپ کی سیرت مبارکہ. دیکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ, آپ واقعی کہ کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ نہ صرف روشن کیا بلکہ ان کی ظاہری حالت کو بھی تبدیل کر دیا. آج الحمدللہ وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو وہ کس لیے کہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. یہ چیزیں ہی ایسی ہیں کہ جو آدمی کو محبت رسول اور عشق رسول میں اضافہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, بڑی پیاری گفتگو کی. ہمارے قاری عرفان صاحب ہیں ماشاءاللہ, یہ نعت خواں بھی ہیں, قاری صاحب بھی ہیں, بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں. آج کچھ ان سے بھی مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ نے ان کی زیارت کی ہوگی, وہاں پر یہ بطور مبلغ بھی شرکت فرماتے ہیں, مدنی پھول بھی دیتے ہیں. آج ہم بھی ان سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. جی عرفان بھائی, کچھ عشق رسول کے تقاضوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. کیا ہے عشق رسول کا تقاضا, کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عشق رسول ایمان کی جان ہے, جان ایمان ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب تک بندے کے اندر محبت مصطفیٰ نہ ہو جی تو یقیناً اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا, کامل ایمان والا نہیں ہوتا. جہاں تک یہ بات ہے کہ عشق رسول کے تقاضے, کہ مفتی صاحب نے بھی بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے اس پر, جی اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. کہ سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں اور پاکیزہ اداؤں سے قلب عقیدت لبریز ہو. سبحان اللہ. اور پھر اس کا تھوڑا مطلب بھی بتا دیں, قلب عقیدت لبریز ہو. عقیدت کا جو دل ہے نا وہ بھرا ہوا ہونا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے, آپ کی پاکیزہ اداؤں سے, مبارک سنتوں سے. کیا بات. اور پھر ہر لمحہ حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دھیان ہو, کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو. صحیح. اب یہ تمام, ایک تو یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس سے محبت کا بھی تقاضا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ حرز جاں کیا جائے, بار بار اس کا ذکر, اس کا نام جو ہے وہ زبان پہ جاری رہے. اور پھر اپنی مرضی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی پر قربان کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو ان کی خواہشات پر قربان کرنا, یہ بھی ایک تقاضا ہے. اپنی چاہتوں کو فنا کرنا, قربان کرنا, اپنی خوشی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈھالنا. اور پھر اپنی آرزوؤں کو, اپنی تمناؤں کو اسی طرح سے. اور پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا, جس سے منع کیا اور جس چیز کا حکم دیا اسی کے مطابق اپنے معاملات کرنا. جی. جسے حلال فرمایا اسے حلال جانے, جسے حرام فرما دیا اسے حرام جانے. اسی طرح سے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو, پاکیزہ اداؤں کو اپنی ذات پر لاگو کر لے اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ایک وہ شخص کہ جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری ذات سے محبت مصطفیٰ جھلکے, تو یہ ایک نہایت آسان اور بہترین ذریعہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حاصل کرنے کا اور اس کو مزید بڑھانے کا. اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احیا سنتی فقط احبنی, کہ جس نے میری سنت کو اپنایا
میری سنت کو زندہ کیا فقط احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی. آگے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس فرمان کے بعد تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین عظام، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سبحان اللہ. آزاد کردہ سے دلی محبت رکھتے تھے، اچھا اور یہ محبت حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے تھی. کیا بات. واقعہ کیا تھا؟ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ. نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا. اچھا، یعنی سالانہ 3000 درہم دیا کرتے تھے. 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا. صحیح. حضرت اسامہ کے لیے 3500 درہم جو ہے وہ سالانہ مقرر فرمایا. اچھا اب بیٹے کے لیے 3000، جی. حضرت اسامہ کے لیے 3500، 3500 3500 جی 3500. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں لما فضلت اسامہ علی فواللہ ما سبقنی الی مشہد. اچھا فرمایا کہ آپ نے اسامہ کو مجھ پر فضیلت کیوں دی، صحیح. مجھ پر کیوں فوقیت دی کہ میرا وجہ. 3000 اور ان کا 3500 وظیفہ ٹھیک ہے. مقرر فرمایا. وجہ یہ بتائیں. فضیلت کیوں دی؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما سبقنی الی مشہد. فرمایا کہ کسی جنگ میں انہوں نے مجھ پر سبقت اختیار نہیں کی، کیونکہ ہر جنگ میں پہلے ہوتا تھا، آگے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا. اب دیکھیے اپنی محبتوں کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں پر قربان کرنا. سبحان اللہ. سبحان اپنی اللہ. محبتوں کو فوقیت نہیں دینی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر. سبحان سرکار عمر فاروق رضی سبحان اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ان کے والد حضرت زید بن حارثہ اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے والد سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے تھے، سبحان اللہ. کیا اور بات. یہ حضرت کیا بات. اسامہ نگاہ نبوت و رسالت میں تم سے زیادہ چہیتے تھے. سبحان تم میرے فرزند ہو، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں نے اپنی محبت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ترجیح دی. کیا بات ہے. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علی جس سے محبت ہو اس سے نسبت رکھنے والی چیز سے بھی محبت ہوتی ہے. حضرت زید بن حارثہ کو نسبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لیے ان کے بیٹے کو زیادہ دیا گیا. یہی یہ حضرت عمر جو ہیں، ان کے صاحبزادے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسجد نبوی کے ممبر پر ہاتھ رکھ کر چوما کرتے تھے. کیوں؟ کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر ہے. نسبت جس چیز سے ہو جائے تو اس سے بھی محبت ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کل منسوب الی محبوب محبوب. ہر وہ چیز جو محبوب کی طرف نسبت رکھتی ہو بندہ اسے بھی پیار کیا کرتا ہے. آئیے کچھ ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مفتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محبت رسول کیسے سکھائیں؟ جی مفتی صاحب، محبت رسول بچوں کو کیسے سکھائیں؟ انشاءاللہ آپ کا جواب ضرور دیں گے مفتی صاحب. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میمونہ اتاریہ بنت مفتی محمد شفیق اتاری ہے. میں باب مدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. کل کی دعا یہ ہے جب بھی مریض کو عیادت کرتے وقت دیکھے تو یہ پڑھیں لا بأس طہورا انشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیں گھر پہ جاتے ہیں تو کیا آپ سے بھی سنتے ہیں گھر والے آپ کے بچے دعائیں کہ آج کون سی یاد کر کے آئیں؟ بتائیں بھائی. سنا بھی دیتے ہیں کچھ، سنا سنتے ہیں کچھ. نہیں آپ کو سناتے ہیں آپ ان کو سناتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مجھے بھی سنانی پڑتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور اولاد کو خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. محمد صدام اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی صدام. ماشاء اللہ عز و جل رمضان بخشش کا سامان سلسلہ بہت ہی اچھا ہے اور یکم رمضان المبارک سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ باپا جان کی منقبت سنا دیں. جی عادل بھائی نوٹ فرماتے جائیں کیا کیا فرمائشیں ہیں، پھر ایک ساتھ آپ سے ہم یہ فرمائشیں بھی لیں گے. جی نیکسٹ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सगे अत्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी हिंद अमानी काबीना बूंदी राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला रमज़ान बख्शिश का सामान माशाल्लाह अपना फैजान तो लुटा ही रहा है। इमरान भाई की बारगाह में एक तो मेरा नाकिश मशवरा ये था कि इस सिलसिले के अंदर थोड़ा सा मौजू ये ले लिया जाए कभी माँ बाप के ताल्लुक से, और नात ख्वाह इस्लामी भाई से ये मदन इल्तिजाए कलाम सुना दीजिए। एक में ही नहीं होने पर कुर्बान जमाना है। क्या बात है जी। शाहरुख भाई, हिंद से आपने कॉल की, आपका मशवरा मरहबा। हमारा एक मौजू है, आने वाले वक्तों में आप उसको देखेंगे, बुजुर्गों से बर्ताव, ये हमारा मौजू है। उसके अंदर हम फिर वालिदैन को भी लेंगे, इंशाल्लाह दीगर बुजुर्गान दीन को भी लेंगे, माशरे के जो अफराद हैं उनको भी लेंगे, तो उनमें वालिदैन का भी इंशाल्लाह तज़किरा करेंगे। बुजुर्गों से बर्ताव यानी औलिया अल्लाह, इस मौजू से क्या मुराद है? बुजुर्गों से बर्ताव ये है कि जो हमारे घरों में, हमारे ख़ानदान में, हमारे मोहल्ले में जो बुजुर्ग यानी बड़ी उम्र वाले अफराद होते हैं, तो उनके साथ हमारा रवैया, हमारा ताल्लुक़, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, वो हम उस सिलसिले में बयान करेंगे। और ज़ाहिर है कि वालिदैन भी बड़े होते हैं, तो उनके हवाले से भी इंशाल्लाह मदनी फूल हम जिक्र करेंगे। शाहरुख भाई, बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह के मदनी मशवरे मज़ीद भी अता फरमाते रहा करें। मदनी चैनल के दीगर नाज़रीन भी हमें मदनी मशवरे अता फरमाएं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, अगली कॉल। हिंद के शहर कानपुर से शाहिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। क्या ही मौजू प्यारा प्यारा चल रहा है मदनी चैनल पे, ये कलाम सुना दीजिए। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। आदिल भाई, आप नोट नहीं फरमा रहे हैं? चलें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, अगली कॉल। मोहम्मद इमरान अत्तारी हिंद के शहर अंबरनाथ बम्बई से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान बख्शिश का सामान अपना फैज़ लुटा रहा है, और आज का मौजू भी मदीना मदीना है। नात ख्वाह इस्लामी भाई से अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दीजिए। नेमतें बांटता जी समत वो ज़ीशान गया। क्या बात है, क्या बात है इमरान भाई, आपकी आवाज़ की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कुछ SMS भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नात ख्वाह इस्लामी भाई से रिक्वेस्ट है, ये कलाम सुना दीजिए। मदीना याद आया है, प्लीज़ 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 प्लीज़। इस्लामी बहन है, ये गुजरावाला से, गुजरात से। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, ज़रूर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये नात सुना दीजिए काइंडली। या नबी नज़र करम फरमाना, फ्रॉम सखर सैयद महमूद हुसैन शाह साहब। और इसी तरह एक और ये फरमाया गया है कि आपसे अर्ज़ है कि जुनैद शेख अत्तारी नात ख्वाह इस्लामी भाई को अपने प्रोग्राम में, अपने सिलसिले में बुलाएं। ये बिनते सिद्दीक हैं। जी, हमारी मजलिस नोट फरमा लें और जुनैद शेख भाई से रब्ता कर लें। अगर आ जाएँ तो मरहबा, कोशिश करेंगे जी ज़रूर। और इसी तरह एक और SMS आया है कि आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, प्लीज़ ये कलाम सुना दें। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। और एक और मैसेज ये है कि माशाअल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ी है आदिल भाई आपने। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसका अजर आपको अता फरमाए, आमीन। एक और मैसेज ये है कि वाजिद मुनीर चमनी अत्तार चिन्योट से ये हैं और कहते हैं कि भाई रमज़ान बख्शिश का सामान बहुत ही अच्छा सिलसिला है, और आपसे गुजारिश है कि ये कलाम एक बार फिर दिखा दो, रमज़ान में मदीना सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। तमाम इस्लामी भाइयों का, तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स किए, जिन्होंने SMS किए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आइए कुछ फरमाइशों को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी आदिल भाई। नेमतें बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान
مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے داغل میں زمان تمہارے لیے داغل میں زمان تمہارے لیے بدل میں گئے جان تمہارے لیے داغل میں زمان تمہارے لیے بدل میں گئے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں دیوانہ بناتے ہیں مستانہ بناتے ہیں دیوانہ بناتے ہیں مستانہ بناتے ہیں زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے منقبت امیر اہل سنت کے 2 اشعار آپ پڑھ لیں. میرے مرشد ہے عطار 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 انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار پیکر ہے وہ سنت کے امیر یہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر یہ اہل سنت کے گستاخان نبی سے یہ تو گستاخان نبی سے یہ تو ہر دم ہے بیزار میں
مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار۔ سبحان اللہ۔ شفیق صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شفیق بھائی ارشاد فرمائیں، سوال بھی آیا تھا کال کے ذریعے کہ بچوں کو محبت رسول کیسے سکھائی جائے، ان کے دلوں میں محبت رسول کیسے ڈالی جائے؟ جی، بچوں کو باقاعدہ تعلیم دینے کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے، ادبوا اولادکم ثلاثہ، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ان میں سب سے پہلی بات جو ذکر فرمائی وہ فرمایا حب محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پھر ارشاد فرمایا حب آل محمد، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آل کی محبت۔ اور پھر ارشاد فرمایا و تلاوت القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھائیں ان کو۔ یعنی علماء کرام نے بڑی پیاری اور وضاحت سے اس بات کی، اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر وہ محبت رسول ہی سینے میں نہ ہو، محبت رسول سے سینہ اگر خالی ہو، تو چاہے پھر وہ بقیہ کوئی بھی اعمال کرتا رہے، وہ اس کے اعمال ہی اس وقت تک قابل قبول ہی نہیں ہے جب تک اس سینے کے اندر محبت رسول کی شمع کو روشن نہیں کر لیتا۔ تو محبت رسول یہ بڑی مقصود ہے، اور بچوں کو باقاعدہ سکھانے کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی جائے۔ اب یہ کیسے ہوگی سکھائی جائے؟ دیکھیں، یہ تو کوئی باقاعدہ اس طرح چیز کے جس کو سبقن پڑھایا جائے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ وہ نصاب ہے جس کو دکھایا جائے تو بہت جلدی دل کے اندر اتر جائے گا، یعنی پڑھانے سے زیادہ دکھانا، کیونکہ بعض اوقات پڑھانا کچھ اور ہوتا ہے، کردار دکھانا کچھ اور ہوتا ہے۔ اور کردار دکھا کر جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور کردار کچھ ایسے تھے، آپ کے اخلاق کچھ ایسے تھے کہ کئی غیر مسلم اس صرف آپ کی ان صفات اور عادات کو دیکھتے ہوئے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ تو اب والد کی پہلے تو خود ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی عشق رسول اور محبت رسول کے تقاضوں کے مطابق ڈھالے۔ جیسے ابھی ہم نے سنا کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضوں میں یہ ہے کہ آدمی اس تقاضوں میں، یعنی ہم محبت رسول ہے، لیکن جہاں ہماری کوئی خواہش کا معاملہ آ رہا ہے تو وہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور پسندیدہ چیز کو پیچھے رہنے دیں اور اپنی خواہش پہ عمل کر لیں، تو یہ پھر وہ تقاضا ہمارے اندر گویا کہ نہ پایا گیا ہے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مرضی وہ ویسی مرضی ہو جو مرضی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا ہے، حضور کے جو پسندیدہ ہیں، یعنی اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل کا اتنا پابند بنا دینا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا تو اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، لوہے کی انگوٹھی پہنی، بہت پیاری اور درس لینے والی یہ حدیث مبارک۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب جب ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اتنی ناراضگی کہ آپ نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے لی اور اس کو زمین پر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ انگارے آگ کے اپنی انگلیوں میں پہن لے؟ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ انگوٹھی اٹھا لیں، اس کو کسی کام میں لے لیجئے گا، کام میں آ جائے گی، گھر کی عورتیں تو پہن سکتی ہیں، پہننا منع ہے، منع کیا ہے پہننا، لیکن اس کو کسی کام میں لے لیں۔ صحیح۔ تو ان کا کتنا عشق بھرا وہ جواب تھا کہ واللہ خدا کی قسم جسے مصطفیٰ نے پھینک دیا میں نے اس کو اٹھاؤں گا، یعنی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پھینک کر گئے، یعنی کوئی بھی غریب اٹھا لے، محتاج فقیر کوئی بھی اٹھا لے، علماء نے لکھا کہ ان کی طرف سے یہ اجازت ہو گیا اب کوئی بھی اس کو اٹھانا چاہے وہ اٹھا لے، یعنی وہ خود اس چیز کو اب لینا پسند نہیں۔ یعنی اس طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ ایک انداز ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کسی کو دیکھ کر اگر آپ کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا کبھی بنا بھی نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات کسی کے لباس کو دیکھا، بعض اوقات کسی کے کچھ اور انداز کو دیکھا، وہ صحابی جن کا مکان بڑا عالیشان دیکھا اور اس سے جو ہے نا وہ آپ کے چہرے پر کچھ آثار ایسے آئے
تو اب یہ چیزیں ہیں کہ یہ بھاپ لینا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے عمل سے کچھ ناراضگی کا اظہار چہرے سے ہوا ہے، بولا کچھ نہیں، وہ فوراً اپنی اس خواہش کو دور کرتے ہوئے ان کی منشا کے مطابق عمل کر دیا کرتے تھے. تو یہ ایک انداز ہے. اگر خود آدمی اس پر عمل پیرا ہو، بچوں کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم اگر اپنی خود ہم تربیت اس طرح کر لیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے بھی واقفیت ہو جائے، آپ کے افعال سے بھی واقفیت ہو جائے. جب ہم نماز پڑھیں، ہمیں رمضان گزار رہے نا، تو ایک عاشق کے لیے تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان کیسے گزارتے تھے، میرا رمضان ویسے گزرے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام رمضان میں بستر پہ تشریف نہیں لایا کرتے تھے، یعنی پورا رمضان آپ کا عبادت میں ایسا رہتا. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم بطور خاص پھر آپ ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں. آج پہلا روزہ گئے، آگے عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی والا بھی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں کا بھی کبھی کبھی اعتکاف فرماتے، اور پھر آخری دن سے پہلے یعنی جب وہ عشرہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے پھر آپ لوگوں کو بھی ترغیب دیتے کہ اب تو 10 دن رہ گئے، جو میرے ساتھ آنا چاہے تو وہ بھی اعتکاف کرے. تو یعنی ایک انداز یہ زندگی کا کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان کیسے گزارتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ آرام کیسے کرتے تھے، آپ کون سی دعا کس وقت پڑھا کرتے تھے، آپ لباس کیسے پہنتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک امامہ شریف سر مبارک پہ رہتا تھا، نبی کریم علیہ السلام تیل مبارک کیسے لگاتے تھے. تو یہ آپ کے افعال جو اس طرح کی ہیں اور آپ کی سنت مبارکہ ہے، یہ یقیناً قلب کے اندر عشق مصطفیٰ ضرور پیدا کریں گی جو اس سے وابستہ ہو جائے گا. تو ایک والد سے یہ التماس گزارش کہ اگر وہ اس کام میں وابستہ ہوگا، عمل بھی کرے گا، بچے خود بخود اس طرف جو ہے وہ انشاءاللہ آتے جائیں گے، اور ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع ایسی روشن ہوگی کہ ظاہر باطن انشاءاللہ معطر ہو جائے گا اور منور ہو جائے گا. سنتوں کی تعلیم دیں اپنے بچوں کو. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے سنتیں اور آداب، اس کو پڑھ لیں، ان پر خود بھی عمل کریں سنتوں پر، اور اپنے بچوں کو بھی عمل کروائیں. انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے سے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، مجھے ایک واقعہ یاد آیا امیر اہل سنت کا. جب شیخ طریقت امیر اہل سنت کے شہزادے چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، اس وقت کی بات ہے، ایک ذمہ دار نے شفیق بھائی یہ سنایا تھا واقعہ. تو انہوں نے کہا کہ امیر اہل سنت نے اپنے ایک کمرے کے اندر جو ہے ایک طرف مدینہ شریف کا ماڈل لگایا ہوا تھا اور دوسری طرف کوئی اور کھلونا وغیرہ لگایا ہوا تھا. تو اب کوئی ان کے پاس گیا تو پوچھا کہ امیر اہل سنت سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے، یہ دونوں آپ نے لٹکائے ہوئے ہیں. تو پھر امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کی بات اصل میں یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں میں بچوں کو دکھاتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں کہ یہ مدینہ چاہیے یا کھلونا چاہیے. تو میرے بچے شوق میں کہتے ہیں کہ مدینہ چاہیے، مدینہ چاہیے. تو اس طرح ان کے دل کے اندر مدینے کی محبت بڑھتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، یہ بھی بہت پیارا انداز ہے. عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوا کرتی ہے. وہ تو امیر اہل سنت تو عاشقوں کے سردار ہیں، اور کتنے عاشق انہوں نے جو ہے بنا دیے ہیں اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے بیانات سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے. تو بچوں کی تربیت، بچے ایک کوڑا کاغذ ہیں، آپ جیسا ان کے اوپر تحریر کریں گے ویسا وہ ساری زندگی لکھا رہے گا. عشق رسول اگر ابھی سے ان کا عشق رسول کا جام پلائیں گے تو انشاءاللہ عاشق رسول بن کر یہ امت کے راہبر و رہنما بھی بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں اپنے بچوں کو. مدرسۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں اگر آپ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ عاشق رسول ہی بنے گا، سنتوں پر عمل کرنے والا بنے گا. آئیے اپنا ایک سیگمنٹ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور جس کا بہت ہی پیارا نام ہے آئیے دعا یاد کریں. صلو علی الحبیب. باقی دکھائیں گے سارے والے. اللہ، آئیے دعا یاد کریں. مدنی چینل کے ناظرین، پہلے جو ہم نے دعائیں یاد کی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، اور ہمیں کال کر کے وہ سنائیں بھی کہ آپ کو وہ یاد ہیں اب تک، تاکہ ہمیں بھی، ہمارے بھی دلجوئی ہو. دلجوئی کی نیت سے اگر آپ کریں گے، ثواب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا. ارشد بھائی کی طرف چلتے ہیں. ارشد بھائی، کون سی دعا ہے آج؟ آج ہم دعا یاد کرائیں گے مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا. مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا. ٹھیک ہے. مصیبتیں تو آتی ہی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور وہ آتی جاتی رہتی ہیں، زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اس مصیبت پر بھی کیا کوئی دعا پڑھی جاتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں. جی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا، اس دعا کو پڑھنے کی کافی فضیلتیں ہیں. کچھ یہ دعا تو ویسے عموماً فوتگی کے وقت پڑھی جاتی ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے جی اعلان بھی اسی دعا کے ساتھ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، ساتھ میں پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. جی اور معاشرے میں عمومی طور پر یہ کسی کی فوتگی پر، موت پر پڑھی جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مصیبت. جی میں چند اس کی فضیلتیں بیان کرتا ہوں. جی. کہ سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے کہا کہ صرف موت کے وقت یا میت کے وقت پڑھی جاتی ہے، ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چراغ بجھ گیا، یعنی جیسے کہ آج کل لائٹ چلی گئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، تو کسی نے کہا کہ یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ اچھا، تو فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جس سے بندے کو تکلیف ہو، اذیت ہو، وہ مصیبت ہے اور اس وقت یہ پڑھی جا سکتی ہے. بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. تو لائٹیں تو جاتی ہی ہوں گی، تو یہ پڑھ لیا کریں. جی بلکہ چلے بات ذہن میں آ رہی کہ یعنی لائٹ جاتی ہے تو عموماً الٹے سیدھے غلط کلمات بھی کوئی کہتے ہوں گے، ٹھیک ہے، نکلتے بھی ہوں گے، کچھ برا بھلا بھی کہتے ہوں گے. تو دعا یاد کریں، دعا یاد کریں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کا ثواب حاصل ہوگا. جی ارشد بھائی مزید. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی، اور وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح بعض مختلف روایت ہے جس کے اندر یہ اگر دعا پڑھ لی جائے اور اس کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل بھی اللہ نے چاہا تو حاصل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آئیے چند مرتبہ اس دعا کو دہرا لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ساتھ مل کر دہرائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یاد ہو جائے گی. انشاءاللہ. انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ و انا الیہ 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 راجعون 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 انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اللہم اجرنی اجرنی فی مصیبتی فی مصیبتی اللہم اجرنی اللہم اجرنی فی مصیبتی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی واخلف لی واخلف واخلف لی لی واخلف لی واخلف لی خیرا منہا خیرا منہا واخلف لی خیرا منہا. واخلف لی خیرا منہا. ایک دفعہ اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین یہ اس کا اسکرین شاٹ امید ہے آپ لوگوں نے لے لیا ہوگا. اور یہ دعا کہاں مل جائے گی ارشد بھائی اگر یاد نہ ہوئی ہو ناظرین کو دیکھنا مدنی چاہیں؟ پنصورے کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے. اچھا، تو انشاءاللہ وہاں سے بھی یہ دعا مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنصورہ ہے. ہر گھر کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے. بہت ساری
دعائیں اور وظائف اس کے اندر موجود ہیں. آپ چاہیں تو یہ دعا آپ کو وہاں بھی مل جائے گی, تو لہٰذا اس دعا کو وہاں سے دیکھ کر ضرور یاد کریں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آج آپ نے سنا کہ صرف یہ موت پر, فوتگی وغیرہ پر نہیں پڑھنا. اگر آپ کو کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے, آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے مالی طور پر, جسمانی طور پر, اس پر بھی یہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے. آئیے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. عشرائے مغفرت کی آمد, مرحبا رمضان بخشش کا سامان, مرحبا ماشاء اللہ, بہت پیارا آغاز ہے. ناتھاں اسلامی بھائی سے عرضی ہے کہ یہ نعت سنا دیجئے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, آسیو ان سے مدد مانگے جا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت پیارا کلام ہے یہ. نیکسٹ. میں کشمیر سری نگر سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نعت خان اسلامی بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کلام سنائیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار آتا. جی نیکسٹ. رمضان بخشش کا سامان, بہت اچھا پروگرام جا رہا. 9 سال مکمل ہونے پر میں پورے مدنی چینل کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں کنٹینیو دیکھ رہا ہوں, میرے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, یہ کلام سنا دیں. یہ ہیں. اور اسی طرح بنتے رمضان لاہور سے, رمضان بخشش کا سامان بہت اچھا ہے, دعا فرما دیجئے کہ مدنی ماحول میں وابستگی نصیب ہو جائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت اور وابستگی عطا فرمائے. مزید کلام سنا دیجئے پلیز پلیز پلیز. اچھا جی, یہ آپ کو سنا دیتے ہیں انشاءاللہ. اور بھی کچھ ایس ایم ایس ہیں. عادل بھائی کو 2-4 منٹ میں فرمائشوں کو پورا کریں, پھر ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے انشاءاللہ. حبیب صلی اللہ تعالی. کیا مہکنے والے, کیا مہکتے مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا میری گور کی خواہ, تیرے قربان چمکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بالا تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بالا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے
کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا وہاں کیا جو تو کرو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب سنیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جو سبحان اللہ. اے سبز گنبد والے ایک اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبرا رسول اللہ امداد میری کرنے آجا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام. آئیے اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں گلدستہ درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، شروع رمضان سے یکم رمضان سے آج تک آپ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی درود پاک سنتے رہے ہیں، لیکن غور کریں کہ کیا اس کو یاد کرنے کے بعد ہم پڑھتے بھی ہیں یا نہیں. اگر نہیں پڑھتے تو غور کرنا چاہیے، پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے. بہت ہی پیارے پیارے درود پاک ہم نے آپ کو یاد کروانے کی کوشش کی ہے. آج بھی بہت پیارا درود پاک ہے. صاحب روح البیان اس درود پاک کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت کو بڑھاتا رہے گا، اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، مال میں بڑھوتی ہوتی رہے گی. جو لوگ مال میں خسارے کی شکایت کیا کرتے ہیں، جو لوگ کاروبار میں برکت نہ ہونے کی شکایت کیا کرتے ہیں، جو لوگ قرضوں کی شکایت کیا کرتے ہیں، جو لوگ تنگ دستی کا رونا روتے ہیں، جو فقر و فاقے کی باتیں کیا کرتے ہیں،
ان کے لیے بہت ہی پیارا درود پاک ہے. آئیے اس کو سنیں, اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں. انشاءاللہ فقر و فاقہ دور ہوگا, رزق حلال میں, مال و دولت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا. آئیے پڑھتے ہیں, قاری عرفان صاحب کی طرف پڑھتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ایک دفعہ ہم مل کر پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 دفعہ انشاءاللہ الرحمن روانگی سے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی پیارا درود پاک بھی آپ نے سیکھا, بہت ہی پیاری دعا بھی آپ نے سیکھی. اس کو یاد کریں, اپنے پڑھنے کی عادت بنائیں, انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی. مبلغین دعوت اسلامی کا بھی بہت شکریہ, سلسلے میں تشریف لائے, بہت پیارے مدنی پھول دیے مفتی شفیق صاحب نے, ہمارے ارشد بھائی اور دیگر ایک ناطق اسلامی بھائی بھی ہیں, اور اسی طرح ہمارے عادل بھائی, قاری عرفان صاحب, اور ناظرین کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ جنہوں نے کالز کی, جنہوں نے SMS کیے, واٹس ایپ کیے, اور ہمارے سلسلے میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو بھی قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. مدنی چینل کے ناظرین, کل کا ہمارا سلسلے کا موضوع بہت پیارا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہوتا ہوگا, اور شاید آپ لوگ اس موضوع کو سوچتے بھی ہوں, اس کے بارے میں سوچتے بھی ہوں کہ وہ چیز کیسے دور ہو سکتی ہے. تو کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ غربت کیسے دور ہو, غربت کیسے دور ہو. یہ انشاءاللہ عز و جل کل مدنی پھول بھی لیں گے ہم مبلغین دعوت اسلامی سے, اور آپ سے کچھ روحانی لازمی شیئر کریں گے, کچھ احادیث اور قرآنی صورتوں کے واقعات بھی انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو کل کے سلسلے کو بھی لازمی دیکھنا ہے, اور آج کے سلسلے کو بھی آپ نے دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے سلسلے کے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے مدنی آزمائش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی آزمائش شروع کرنے لگے ہیں. اب رہ گئے ہیں 8 مدنی منع. 12 مدنی منوں کے ساتھ یہ مقابلہ شروع ہوا تھا. روزانہ کی بنیاد پر کچھ مدنی منع ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ 8 کے 5 رہتے ہیں, 6 رہتے ہیں, یا سارے 8 آگے جاتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. 8 مدنی منع ہیں, 6 تو 20 نمبر پر ہیں. اسماعیل اتاری اور جنید اتاری 18 پر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے مقابلہ کیا رنگ پکڑتا ہے. دائیں طرف سے شروع کریں گے. مدنی منع اپنا نام بتائیں گے. محمد جنید رضا اتاری. محمد جنید رضا اتاری. آج جذبہ کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے. جنید یہ بتائیے کہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کی قوم اور کس قوم اور کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھی؟ بنی اسرائیل. آپ اور نبی کون سے تھے جن کی وہ اولاد میں سے تھی؟ بنی اسرائیل تو آپ نے صحیح کہا. حضرت کس نبی کی اولاد میں سے؟ سوال کے 2 جز ہیں. آپ کی قوم بنی اسرائیل, آپ کا جواب ٹھیک ہے. وہ کس نبی کی اولاد سے تھی؟ حضرت ہارون علیہ السلام.
آپ نے ڈرتے ڈرتے کہا حضرت ہارون علیہ السلام، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جنید نے آخری لمحوں میں اپنا جواب درست دیا ہے۔ سوال مشکل تھا۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، بنی اسرائیل کی قوم سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ حضرت ہارون علی نبینا والی الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ جی جناب، اب باری ہے عبداللہ کی۔ عبداللہ تیار ہیں؟ جناب سوال یہ ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جو بچہ یا بچی کے پیدا ہونے کے فوراً بعد پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے تو وہ آفتوں سے حفاظت میں رہے گا؟ بچہ یا بچی کے فوراً بعد یا برابر 7 بار اول آخری بار درود شریف پڑھنا، بچے پہ دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت سے رہے گا۔ بچہ یا بچی کے پیدا ہونے کے فوراً بعد 7 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر بچے یا بچی کو دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفتوں سے حفاظت میں رہے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے مدینہ کی، مدنی منع زبردست تیاری کر کے آتے ہیں۔ اور اب جو ہے سوال ہم نے کرنا ہے، نام بتائیں گے؟ محمد اسماعیل اتاری۔ محمد اسماعیل اتاری سے اب سوال کریں گے، بتائیے کہ کسی روزہ دار کو، مسلمان روزہ دار کو افطار کروانے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے نے اپنے حلال کھانے یا پانی سے کسی کا روزہ کھلوایا تو فرشتے پورے رمضان المبارک کے اوقات میں اس پر استغفار کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں استغفار کرتے ہیں۔ جی جناب، روزہ افطار کروانے کی کیا شاندار فضیلت ہے کہ کسی مسلمان کو کسی نے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا شاندار فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو روزہ افطار کروانا نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، باری ہے ہمارے چوتھے مدنی منع کی، نام بتائیں گے؟ محمد حماد اتاری۔ محمد حماد اتاری، سوال آپ سے شعر سننا ہے۔ ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، نعت خواہ سنائیں گے ہمیں؟ ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر، اور ہر مقام حاضر، ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر، ظاہر میں ہے اگرچہ مقام تیرا، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا۔ مائک دیجئے رمیز کو۔ جناب سوال کریں گے رمیز سے۔ رمیز بتائیے، نعم السحور التمر، اس کا ترجمہ بتائیں۔ کھجور بہترین سحری ہے۔ کھجور بہترین سحری ہے، یہ میرے آقا کی حدیث بھی ہے، اور سحری میں کھجور کھانا چاہیے۔ کبھی سحری کھجور پر بھی کر کے دیکھ لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں کھجور روٹی کی بھی سحری عاشقان رسول کرتے ہیں، تاکہ کم کھانے کی سنت بھی ادا ہو، سحری میں کھجور کھانے کی سنت بھی ادا ہو جائے، اور یہ واقعی بڑی طاقتور غذا بھی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں اب باری ہے ہمارے منظور صاحب کی، ملک منظور صاحب کی۔ جناب ملک منظور صاحب، یہ بتائیے کہ امام جب ولدالضالین کہے تو کتنی آواز میں آمین کہنا چاہیے؟ آہستہ سے آمین کہنا چاہیے۔ آمین آہستہ آواز میں کہنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری حسن رضا کی ہے۔ حسن رضا تیار ہیں؟ شعر سنا دیجیے ہمیں۔ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر نے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، سنائیں گے ہمیں نعت خواہ۔ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، قسمت مجھے دنیا کے غموں
तहबा मुझे जाने न दिया हाय तकदीर के तहबा मुझे जाने न दिया। चलें जनाब, बहुत खूबसूरत सवाल है और अहमद रजा से ये सवाल करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ानुल मुबारक में कितने कुरान पाक खत्म फरमाते थे? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमजान मुबारक में 61 कुरान पाक खत्म फरमाते थे। 61 कुरान पाक खत्म फरमाते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। बहुत खूबसूरत सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और फाइनल की तरफ बढ़ता जा रहा है। स्कोर बोर्ड हमने देखना है। आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान भी हमारे मंच पर आप देख रहे होंगे। साउथ अफ्रीका से आए हुए 4 आशिकान रसूल हैं। ये कौन हैं, इनका नाम क्या है, ये यहाँ क्यों आए हैं, किन नियतों के साथ आए हैं, थोड़ा सा आपको ये भी बताते हैं और फिर एक सच्चे वाकई की तरफ चलते हैं। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम टुवर्ड्स मी एंड इंशाल्लाह विल डिस्कस समथिंग विद यू। गिव मी अ माइक आल्सो। आइए, कम ऑन हियर। माशाल्लाह MashaAllah. I have 4 brothers with me. They all came from South Africa straight away. MashaAllah. Maulana Imran is here and MashaAllah. I think all of you 4 imams, imams of masajid. MashaAllah. ये चारों imam हैं मस्जिदों के, two here and two here. Come on here. I need to ask something from you. First of all, your name? Abdul Majid Attari. Abdul Majid bhai, from which city of South Africa? From Johannesburg, Soweto. Soweto. Yeah. Another brother, your name and your city? Muhammad Jafar Attari from Durban. From Durban. चले जनाब, ये सोवेटो जोहानिसबर्ग से हैं और जाफर भाई हमारे डरबन, जिसको सूफी नगर भी आशिकान रसूल कहते हैं, और बड़े औलिया किराम के मज़ारात भी हैं। The third one. Muhammad Abdullah Attari from Durban, South Africa. Durban, South Africa. माशाल्लाह जी. Muhammad Imran Attari, प्रिटोरिया लोडियम। माशाल्लाह। और इमरान भाई ये वो मुबल्लिग हैं जिनको मदनी चैनल पर आपने कई बार देखा होगा। ब्यूटीफुल तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छे सिलसिले करते हैं। मैं और निगरान शूरा जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, बहुत इंस्पायर हुए थे इनसे। वेरी ब्यूटीफुल वे टू टॉक। इमरान भाई, जस्ट इन शॉर्ट टाइम कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर फॉर हियर, यू ट्रेवल्ड फ्रॉम टू फार एंड व्हाट्स योर इंटेंशंस टू कम हियर? टेक माइक इन योर हैंड। अल्हम्दुलिल्लाह, as they say, ليس الخبر كالمعاينة. To hear the khabar is not like seeing. In South Africa, we heard about the good work of Baba Jan, how i'tikaf, how the ashikan, they sit in i'tikaf beautifully. You see, so these things inspired us. We used to cry and we used to aspire Allah to be in the court of the Murshid. So, given this opportunity, we are here for tarbiyah, so that we learn the tanzim and all the madani calm under the feet of the Murshid. Subhanallah. That is the reason why we are here. Alhamdulillah azza wa jalla. माशाल्लाह। यानी इनका कहना यह है कि खबर जो है वो मुआयने से यानी देखने से बेहतर नहीं होती। हमने खबर तो सुनी थी, न्यूज़ तो सुनी थी कि बहुत शानदार एतिकाफ होता है, एक शानदार मंजर होता है। अब यहाँ आए हैं तो हमारे आंसू नहीं रुक रहे। हमने मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दी है, एतिकाफ करने वालों के मनाजिर देखे हैं, और हम यहाँ इसलिए भी आए हैं कि दावत इस्लामी का मदनी काम सीखें ताकि अपनी कौम में ये मदनी काम कर सके। ये कितना बड़ा लेसन है हम सब के लिए। ये साउथ अफ्रीका से सफ़र करके दूसरी कौम के लोग हैं, उर्दू नहीं जानते, फिर भी दावत इस्लामी का काम करना चाहते हैं, अपनी कौम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके सफ़र को कबूल फरमाए। और ये है आपकी दावत इस्लामी। क्यों ना दावत इस्लामी का साथ दिया जाए और इस मदनी काम को लेकर आगे बढ़ा जाए। यू आर एंजॉयिंग हियर? Alhamdulillah Azza wa Jal. We are actually not only enjoying, but we are very, very fortunate to be present in this beautiful barakah of Amir Ahl Sunnat. Our sincere dua is that may Allah Azza wa Jal grant him long life with health, so that we can keep on benefiting from our Piro Murshid. सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। कहते हैं हम सिर्फ इंजॉय नहीं कर रहे, बल्कि हम खुश नसीब हैं कि ऐसे बुजुर्ग की बारगाह में आए हैं। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, इनका साया सलामत रहे ताकि दावत इस्लामी का काम हम इसी तरह कर सकें। जी बंदी चल के नादरीन, इनकी प्यारी प्यारी बातें भी सुन रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत, वैसे तो ये सारे ही बहुत प्यारे इस्लामी भाई हैं, मगर मुझे याद है एक बार हमने साउथ अफ्रीका में टेलीथॉन किया था, और वहाँ में जब मैं मौजूद था तो ये बिलाली इस्लामी मेरे साथ थे, और इन्होंने एक कलाम सुनाया था। मैं चाहूँगा उसका एक शेर ये सुनाएं। यकीन करें, जब इन्होंने ये शेर पढ़ा था, कई आंखें अश्कबार हुई थी। दुनिया के कई मुल्कों से हमें मैसेजेस आए थे। आई वॉन्ट टू रिसाइट
you recite inshallah, Bilal tujh par nisar jaऊं. Subhanallah. बिलाल तुझ पर निसार जाओ, बिलाल तुझ पर निसार जाओ, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. किसी बिलाली की ज़बान से ये बात सुनकर और दिल खुश हो जाता है. हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बतें हैं, और ये इस्लाम है. दुनिया के कई मुल्कों में कई कौमों को अलग कर दिया जाता है, रंग व नस्ल का फ़र्क होता है. इस्लाम ने किसी गोरे किसी काले को अहमियत और फ़ौक़ियत नहीं दी. अगर कोई अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसका मर्तबा ज़्यादा है, तो वो है जिसमें तकवा है, जो परहेज़गार है. सुभान अल्लाह. यही वो इस्लाम है कि जब हज़रत बिलाल हबशी, हबशा के रहने वाले, इस्लाम कबूल करते हैं, नबी पाक की गुलामी इख्तियार करते हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक उन्हें सैयदुना बिलाल कहकर पुकारा करते. अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी इनसे बहुत प्यार है. और अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा प्यारा अंदाज़ है कि वो इन अफ्रीकन्स को, लोग कुछ अफ्रीकन कहते हैं, कुछ ब्लैक पीपल कहते हैं. हमारे अमीर अहले सुन्नत ने हमें सिखाया कि ये बिलाली इस्लामी भाई हैं. हज़रत बिलाल की निस्बत से इन्हें बिलाली कहा जाता है. सो नाइस सोफी फॉर योर कमिंग. इंशाल्लाह विल सिट टुगेदर एंड लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम अबाउट दावत इस्लामी. जज़ाकल्लाह. हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट. जज़ाकल्लाह. चले जनाब, चलते हैं. हमारे मदनी मुन्नों को एक बार फिर स्कोर बोर्ड दिखाएंगे और फिर हम चलेंगे सच्चे वाक़ई की तरफ. हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाए. 22 नंबर हैं हमारे 6 मदनी मुन्नों के. इस्माइल अत्तारी और जुनेद अत्तारी के 20-20 नंबर हैं. चलते हैं हम आगे सच्चे वाक़ई की तरफ. आज अब बात करेंगे एक ऐसी करामत की जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है. करामत हक है. अल्लाह वालों से कोई ऐसा वाक़या जो नॉर्मली ना होता हो वो पेश आ जाए तो वो करामत होती है. अंबिया नबूवत की दलील के लिए पेश करें, वो मौजज़ा होता है. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून की जो वलिया थी, अल्लाह वाली थी, और अल्लाह ताला उनको कैसे कैसे इनाम और इकराम से नवाजता, ये भी कुरान में मौजूद है. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदाए माजिदा, ठीक है, उनका नाम हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके वालिद का नाम, हज़रत मरियम के वालिद का नाम क्या था? इमरान. ठीक है. जब बीबी मरियम अपनी माँ के शिकम में थी, माँ के पेट में थी, तो उस वक्त उनकी माँ ने ये मन्नत मानी थी कि मेरा जो भी बच्चा होगा मैं उसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, आज़ाद कर दूंगी. लेकिन जब हज़रत मरियम पैदा हुई, बेटा तो नहीं हुआ, तो फिर आपने उनको बैतुल मुक़द्दस लेकर गई, और बैतुल मुक़द्दस के जो तमाम आलिमों और आबिद थे, उनके जो इमाम थे उस ज़माने में, वो हज़रत ज़करिया थे, जो हज़रत मरियम के खालू भी थे. हज़रत ज़करिया कौन थे? हज़रत मरियम के खालू थे. ठीक है. हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम को अपनी किफ़ालत में लिया, अपनी परवरिश में ले लिया, बैतुल मुक़द्दस की ऊपर मंजिल पर एक महराब बना दी, और वहीं हज़रत जो है वो अकेली इबादत में मसरूफ़ रहने लगी. हज़रत ज़करिया सुबह शाम उनकी खबरगिरी के लिए आते, उनकी तबीयत वगैरह पूछते. चंद दिनों के बाद हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो महराब थी उसके अंदर ये करामत नमूदार हो गई कि जब हज़रत ज़करिया महराब में जाते तो वहाँ सर्दियों में गर्मियों के फल नज़र आते, गर्मियों में सर्दियों के फल नज़र आते. अब सर्दियों में तो आम नहीं होता ना. अब सर्दियों में अगर आम मिल जाए किसी को और गर्मियों में मौसमी मिल जाए तो ये तो सर्दियों में आती है ना. खैर फ्रिज कर लें, फ्रिज में रख लें तो अब भी मिल जाते हैं, लेकिन फ्रेश कैसे मिलते थे? तो हज़रत ज़करिया अल्लाह के नबी हैं, हैरान होकर कहते हैं, ए मरियम ये फल तुझे कहाँ से मिलते हैं? तो कहा, हज़रत मरियम जवाब देती, ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह जिसे चाहे रोज़ी अता फरमाता है. हज़रत ज़करिया को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत की शरफ से नवाजा था, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो गए थे. बरसों से उनके दिल में बेटे की तमन्ना थी, तो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कई बार गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी, मगर अल्लाह की शान बेनियाजी के फिर भी उनको बेटा नहीं मिला. जब उन्होंने हज़रत मरियम की महराब में ये करामत देखी कि यहाँ बेमौसम फल लगते हैं, तो उस वक्त उनके दिल में ख्याल आया कि मेरी अब उम्र में इतनी ज़ईफ़ी हो गई है, इतना उम्र गुजर गई है कि अब मुझे
جو ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا, بچہ نہیں ہو سکتا, بے موسم کا یہ پھل ہے. مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کو بے موسم کا پھل عطا کر سکتا ہے, وہ کرم فرمائے, وہ قادر ہے, وہ چاہے تو مجھے بھی بے موسم میں اولاد عطا کر سکتا ہے. چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی, اسی محراب میں چلے گئے اور وہاں جا کے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا کر دیا. حضرت زکریا کا جو بیٹا, اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو بھی نبوت کا شرف عطا فرما دیا. یعنی حضرت یحییٰ جو ہیں وہ حضرت زکریا کے بیٹے, اور وہ بھی نبوت کے شرف سے متصف ہوئے. اب سبحان اللہ, اس واقعے سے کیا کیا سیکھنے کو ملا کہ حضرت مریم اللہ کی نبی نہیں ہے, نبی مرد ہی ہوتا ہے یاد رہے, ولیہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو ایسی کرامت عطا کی, ایسی ولایت کا مرتبہ دیا. تو جو لوگ کہتے ہیں کرامت نہیں ہوتی, اولیاء اللہ کی کرامتیں نہیں ہو سکتی, قرآن میں اس کرامت کا ذکر ہے. حضرت مریم کی کرامت کا ذکر تو قرآن میں ہے, بے موسم کے پھل ان کی محراب میں لگتے تھے. اچھا, اسی طرح ایک اور بات پتہ چلی کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں, حضرت مریم محراب میں کیا کرتی تھی؟ عبادت کرتی. تو وہ عبادت کریں تو ادھر اللہ کے نبی جا کر دعا مانگے اور وہ دعا قبول ہو جائے. تو اس قرآنی واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ والے جہاں عبادت کریں, یعنی مقدس جگہ ہو, مبارک جگہ ہو, وہاں دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو جہاں اللہ والے خود موجود ہوں, جہاں ان کا مزار شریف ہو, تو وہاں تو دعا قبول ہوگی نا. تو اچھی جگہوں پر جا کر, مقدس جگہوں پر جا کر, وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں تو دعا ضرور قبول ہوگی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی پتہ ہے کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے, جب میرے لیے کسی مسئلے کا حل مشکل ہو جاتا تھا, میں بغداد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے خدا عز وجل کی بارگاہ میں حضرت امام کا وسیلہ پیش کرتا, اللہ میری مسئلے کو حل فرما دیتا, میری مراد پوری کر دیتا. یہ ولیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ والوں کے مزار پر جا کر اللہ سے مانگے, ان کا وسیلہ پیش کریں. تو قرآن کے اس واقعے سے دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ کرامت حق ہے اور کرامت کا ذکر قرآن میں ہے, اور دوسری بات اللہ والوں کا وسیلہ یا ان کے قریب جا کر, ان کے مزار پر جا کر اللہ سے مانگا جائے, اللہ اس مبارک مقام کی برکت سے دعا قبول فرماتا ہے. تو ماشاءاللہ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آئیے فیضان مدینہ میں, اللہ کے ولی یہاں موجود ہیں, امیر اہل سنت موجود ہیں, ان کے ساتھ دعا کریں, کیا معلوم آپ کی آمین کے صدقے بیڑا پار ہو جائے. تو چلیں جو نہیں آ سکتے وہ مدنی چینل پر آج افطار سے قبل دعاؤں میں شامل ہو جائیں. تو بہت خوبصورت واقعہ محراب مریم کا ہم نے سنا. آپ سوال کرتے ہیں مدنی منوں سے اور پھر کرتے ہیں سوال مدنی چینل کے ناظرین سے. یہ بتائیے کہ بی بی مریم کے والد کا نام ابھی تک کس کو انعام نہیں ملا؟ نہیں. چلو احمد رضا. عمران. حضرت مریم کے والد کا نام عمران, جواب درست دے دیا ہے. چلیں ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں. آپ کو بھی ابھی تک انعام نہیں ملا ہے, جس کو آج تک یہاں تحفہ نہیں ملا, جو تبرکات نہیں ملے, کس کس کو؟ آپ کو اور آپ کو. چلو یہ مدنی منا تھوڑا سا پیچھے بھی رہ گئے نا, تو ان کی دل جوئی کی نیت کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ حضرت مریم کی محراب میں کیا کرامت ہوتی تھی؟ چلیں آپ بتائیں گے. بے موسم پھل, بے موسم کے پھل ملتے تھے, یعنی سردیوں کے پھل اور گرمیوں کے, سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں ملتے تھے. یہ اللہ کی شان ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا. اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ وہ نام مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بتانا ہے, اور اس نام کا انشاءاللہ ہم کل قرآن اندازی کریں گے. آج پچھلے سلسلے کی بھی ہم قرآن اندازی کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ ریکارڈڈ سلسلہ ہے. تو کل انشاءاللہ جب سلسلہ ہوگا آپ دیکھیں گے تو دونوں سلسلوں کی قرآن اندازی انشاءاللہ کریں گے اور اس میں آپ کو انعامات دیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. چلتے ہیں سلسلے کے اختتام کی طرف. اب آج دیکھنا یہ ہے کہ کون سے مدنی منع ہم سے جدا ہو رہے ہیں. Come on, all of you come here with me inshallah. We'll take a decision that and then we'll make us some inshallah slogans. Come here. چلیں جناب, ہمیں دکھائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسماعیل اتاری اور جنید اتاری کچھ پرابلم میں ہیں. ایک طرف اسماعیل بیٹھ جائیں, ایک طرف جنید بیٹھ جائیں. بھائی چلے بھائی, اور تحفے لائے جائیں بھائی. کم آن,
I ask Maulana Imran to come forward and please give two gifts to our two beautiful Islamic Madani Munnas, mashallah. They participate in our Madani competition. The name is Madani Azmaish, and this is the scoreboard. And from last two brothers, Ismail Attari and Junaid Attari, have 20 numbers. That's why we're giving them gift, and they go away from us now. And then inshallah, from tomorrow we'll continue with the 6 Madani Munnas inshallah. So aaja beta, Junaid bhai bhi tohfa lenge aur Ismail bhi lenge with the hands of Maulana Imran, mashallah. And these are the tabarukats, mashallah, mashallah, mashallah. Marhaba, jazak. And now Imran, mashallah, so Junaid, for Junaid, very beautiful brother, mashallah. MashaAllah, yes. And now the beautiful gifts, it's actually the tabarrukat, it's a ghilaf Kaaba, Abe Zamzam, Ghusl Khana Kaaba, the rain of Makkah, the rain of Medina, Bir Usman, Bir Roha, subhanallah, the ghusl of Mazar Ghaus Pak, and so many things for you, and all of you, mashallah. Come here forward, mashallah. Beautiful gifts for you, mashallah. Jazakallah, mashallah. Jazakallah. Jazakallah for your coming, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Beautiful gifts for you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह, या मरहबा, या मरहबा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. चले भाई, सब मिलकर अपने अज़म का इज़हार करते हैं. गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे, ना गीबत सुनेंगे. हमारा मदनी मकसद क्या है? सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह. अब मदनी मुकाबला 4 मदनी मुन्नों के दरमियान रह जाएगा और वो हम देखेंगे कल से इंशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह.